أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 63 سے لے کر 68 تک تلاوت کر رہے ہیں. یعنی آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 63 سے لے کر 68 تک ہے. تو چلیے اللہ کے کلام کو ادب سے سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنتے ہیں، اخلاص سے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنتے ہیں. یہ جو پہلی آیت نمبر 63 ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی ہے اور شریعت کے جو خلاف کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں وہ نفاق بھرا ہوا ہے. اور نفاق کہتے ہیں کہ زبان سے کہے میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے کفر چھپایا ہوا. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے اعراض کر لیجئے. اور ساتھ ساتھ بہت سارے مضامین ان کے حق میں آپ ان کو پڑھ کر سنائیے تاکہ جو آپ کی رسالت کا جو تقاضا ہے اور اقتضاء رسالت جو ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور انہیں ہدایت بھی مل جائے. تو یہاں جو ہے یہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ آتے یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور اپنی غلطی سے یہاں صرف استغفار کا کہا گیا، صرف آنا اور استغفار کرنا ہی مقصود نہیں ہے بلکہ یہاں یہ مقصود ہے کہ ایمان بھی لاتے اور استغفار بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتے. تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ علامہ عتبی کہتے ہیں کہ دیہاتی آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آیا اور اس کے بعد آنے کے بعد اس نے سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے. نفسی فدا کا لقبر انت ساکن، جس کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر فدا اور اس قبر پر فدا جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ جب آپ کے زندہ ہونے کی حالت میں ہم کوئی گناہ کرتے تھے آتے تھے تو آپ کو اللہ کے پاس سفارشی بنا کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے تھے تو اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتے تھے. آپ کے وصال کے بعد بھی ہم آپ کو سفارشی بنانے آئے ہیں تو آپ ہماری سفارشی بن جائے گی. علامہ عتبی کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد نیند آ گئی. میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عتبی اس دیہاتی سے جا کر کہو کہ جاؤ تیری مغفرت ہو گئی.
تو یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آتے اور ایمان لاتے، استغفار کرتے، اپنی غلطی کی معافی لے لیتے، تو یہ اس سے جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو جو تکلیف پہنچی تھی وہ بھی دور ہو جاتی، لیکن ایسا انہوں نے کیا نہیں۔ پھر فرمایا کہ صرف شریعت کے پاس فیصلہ لے جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ لے جانے کے بعد عقلی طور پر اور یقینی طور اور اعتقادی طور پر اس کو آدمی تسلیم بھی کر لے۔ یہ نہیں کہ بس لایا اور تسلیم نہیں کیا، اس کہ یہ دو باتیں ہونی چاہیے، ایک تو عقلی طور اور اعتقادی طور سے تسلیم بھی کرے، اور جو ہے کوئی شک اس میں نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ شریعت کے فیصلے میں شک کرنا اور شریعت کے فیصلے کو نہ ماننا یہ آدمی کے کفر کا سبب ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر قتل، یہ کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو تھوڑے سے اس پر عمل کرتے، زیادہ نہیں کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، یعنی وہ کر لیتے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی، اور نصیحت کیا کہ اخلاص کے ساتھ وہ ایمان لے آتے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان برداری میں ہمہ تن لگ جاتے، تو یہ اس سے جو ہے ان کو فائدہ ہوتا، وہ ایمان کے فائدے دیتے اور برکتیں دیکھتے اور انہیں ہدایت بھی ملتی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دین کے کام کرنے سے آدمی کے یقین میں پختگی بھی آتی ہے اور اضافہ بھی ہوتا ہے، اور انہوں نے اسی آیت سے یہ استنباط کیا ہے۔ تو دین کے کاموں کو کرنے سے آدمی کا یقین بڑھتا ہے، دین کے کاموں کو کرنا چاہیے اور دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار اور وقف رکھنا چاہیے۔ چلیے آپ لفظی ترجمہ ہم سنتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یعلم اللہ، جانتا ہے اللہ، ما فی قلوبہم، اس چیز کو جو ان کے دل میں ہے، فاعرض، تو آپ ان سے اعراض کر لیجئے، وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے، وقل لہم، اور کہیے ان سے، فی انفسہم، ان کے حق میں، قولا بلیغا، مؤثر بات، اثر کرنے والی بات، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہے ہم نے، من رسول، کسی رسول کو، الا، مگر اس لیے، لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو اصلی اطاعت اللہ کی مقصود ہوتی ہے، اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہوتی ہے وہ اس کی نیابت میں ہوتی ہے۔ اللہ کی اطاعت اصلی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ نیابت میں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر ایسا کیوں نہیں ہوا، اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے آپ پر، جاؤکا، تو پھر آتے وہ آپ کے پاس، فاستغفروا اللہ، پھر معافی مانگتے اللہ سے، واستغفر، اور معافی مانگتا لہم، ان کے لیے، الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوجدوا اللہ، تو پاتے وہ اللہ کو، توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحیما، بڑا رحم کرنے والا۔ فلا وربک، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لا جو ہے زائدہ ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو منصف بنائیں، آپ کو حکم بنائیں، فیما، اس میں، شجرہ، جو جھگڑا ہے، بینہم، ان کے درمیان، ثم لا یجدوا، پھر نہ پائیں وہ، فی انفسہم، اپنے اندر، مما حرجن، کوئی تنگی، مما، اس سے، قضیتا، جو آپ نے فیصلہ کیا، وَيُسَلِّمُ، اور تسلیم کر لیں وہ اس کو، تسلیمہ، خوشی کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّا، اور اگر ہم کتبنا، لکھ دیتے ان پر، علیہم، ان پر، ان اقتلوا، کہ قتل کر دو تم، انفسکم، اپنی جانوں کو، او اخرجوا، یا نکل جاؤ تم، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، تو وہ ایسا نہیں کرتے، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے تھوڑے۔ تو اس کو ایک قرات تھی قلیلم من بھی پڑھا گیا ہے، یعنی نصب کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے، لیکن ائمہ نحو جو ہے انہوں نے اسی کو زیادہ راجح قرار دیا ہے کہ قلیل ہی پڑھا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا، اور اگر وہ کرتے ما یوعدون، جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا، تو ہوتا بہتر، لہم، ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ان کے لیے، وَإِذًا، اور تب دیتے، لَآتَيْنَاهُمْ، ہم دیتے ان کو، من لدنا، اپنے پاس سے، اجرا عظیما، بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور دکھاتے ہم ان کو، صراطا مستقیما، سیدھا راستہ۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔
اس کو بار بار پڑھیے، بار بار اس ویڈیو کو سنیے، اتنا سنیے، اتنا پڑھیے کہ آپ کو بھی اسی طرح بغیر ترجمے کے قرآن پاک پڑھنا بھی آ جائے اور ترجمہ کرنا بھی آ جائے، پھر کہیں گے کہ آپ نے واقعی محنت کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سبق کے لیے جو چیز معاون ثابت ہو سکتی ہے، آپ کو جو چیز مدد دے سکتی ہے اس بارے میں، وہ عربی لینگویج ہے۔ اور عربی لینگویج کے لیے ہمارا اقرا چینل مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی، اس کو سبسکرائب کر کے اس کو بھی سننا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اطمینان ہو جائے اور آپ اچھی طرح سے سیٹسفائی ہو جائے کہ واقعی ہمیں اس ویڈیو کے سننے سے اور اس کے پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ علم کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔